قبلہ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ آج کے معاشرے میں موبائل نے جو اور انٹرنیٹ نے جو تباہی مچائی ہے، جی جی مطلب یہ ہے کہ بچوں کی صحت بھی برباد ہو رہی ہے، بچوں کے اخلاقیات بھی بالکل ہی تباہ ہو رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ والدین سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک طرف یہ بہت بڑا مسئلہ بھی ہے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں مسئلے کا حل بھی موبائل ہی ہے. ہاں موبائل دے دو تو چلو یار کام تو کرنے دیں گے، ہماری جان تو چھوٹی. نہیں تو بار بار یہی بولتے ہیں کہ ہم بچے کہتے ہیں کہ بھائی ہم کریں کیا. یعنی موبائل کی ایجاد سے پہلے جب ہم چھوٹے تھے مفتی صاحب تو ہمارا تو یہ سوال نہیں ہوتا تھا کہ مما پاپا کو ہم پوچھیں کہ بھائی ہم کریں کیا، ہمیں کوئی کام تو بتاؤ، ہم اپنے کام خود ہی نکال لیتے تھے. لیکن موبائل کے استعمال کے بعد اب بچے یہی پوچھتے ہیں کہ اگر ان کو منع کیا جائے تو کہتے ہیں بھائی اب یہ بتائیں پھر ہم کریں کیا ہیں. تو آج ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس بیماری سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، یا اگر یہ انتہائی ضروری ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل کسی وجہ سے ضروری ہوتا ہے تو پھر اس کو کس طرح مینیج کیا جائے. یہ مفتی صاحب سے سوال ہے. قبلہ حافظ صاحب، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے اور ہر گھر کا مسئلہ ہے یہ. جی. اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی مذہبی گھرانہ ہو یا کوئی دنیاوی گھرانہ ہو، ہر کوئی اس مسئلے سے دو چار. کوئی اگر مذہبی ماحول ہے گھر میں بھی، وہاں بھی یہ مسئلہ ضرور ہے. ماں باپ پریشان ہیں کہ یار ہمارا بچہ موبائل نہیں چھوڑ رہا. بالکل. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ابتدا کہاں سے ہوئی، اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہے. سب سے پہلے تو کہ یہ ابتدا وہاں سے ہوئی کہ ہم نے اپنے وقت کا آلٹرنیٹ موبائل کو سمجھ لیا. ماں باپ نے اپنے وقت کا آلٹرنیٹ موبائل کو سمجھتے ہوئے بچے کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا کہ اچھا فلاں یہ کام کر لو جب تک میں یہ کام نمٹا لیتا ہوں، تم یہ کر لو میں وہ تو وہ اس طرح اس کو ایڈکشن ہو گئی. تو موبائل کی جو ایڈکشن ہے بچوں کے اندر اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ اس سے بڑے بڑے اب واقعات ہو رہے ہیں. اللہ. تو اس سے بچنا کیسے ہے؟ تو میں اس وقت والدین سے متوجہ ہوں. دیکھیں، والدین سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں اور اپنی کوتاہیاں، اپنی غلطیاں اس کا ازالہ کریں کہ یقیناً میری غلطیوں کی وجہ سے ہی یہ موبائل ایڈکشن کا شکار ہوا ہے. میں نے وقت نہیں دیا، میں نے اس کو ہر چیز کا آلٹرنیٹ موبائل سمجھا. میں نے اس کو باہر، پہلے کیا ہوتا تھا، انڈور آؤٹ ڈور گیمنگ ہوتی تھی، بچہ فزیکل ایکٹیویٹی بھی کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، تو وہ اس کا ذہن بھی جسمانی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی وہ چاق و چوبند رہتا تھا. اب تو معاف ہو کر رہ گیا ہے. تو سب سے پہلے تو وہ ماں باپ کو سنجیدہ ہونا ضروری ہے. صرف یہ نہیں کہ ہاں بس وہ نہیں چھوڑا تو ٹھیک ہے، تھوڑی کبھی کوشش کی کبھی نہیں کی. سنجیدگی کے ساتھ ماں اور باپ دونوں مشاورت کریں، اس مسئلے پر دونوں ڈسکس کریں، باہمی اس کے اوپر مشاورت کے ساتھ ایک پلان تیار کریں بچے کو کس طرح اس ایڈکشن سے دور کیا جائے. بہت اچھے، بہت کمال. باقاعدہ اس پر حکمت عملی تیار کی جائے اور باقاعدہ چائلڈ سائیکولوجسٹ اور اس سے باقاعدہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، وہ علماء سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور پھر کس طرح اس کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے اس بچے کو. اور پھر دوسرے مرحلے میں اس بچے کو ایسے واقعات جو موبائل ایڈکشن سے ہوئے ہیں، اس بچے کو وہ دکھائے جائیں، بتائے جائیں. آج کل گوگل یوٹیوب کا زمانہ ہے کہ اسی موبائل کی وجہ سے کئی بچوں نے خودکشیاں کر لی ہیں. جی. اس موبائل کی وجہ سے کئی بچے پاگل ہو چکے ہیں. اس موبائل کی وجہ سے کئی بچوں کے دنیا تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی. جی. ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، اپنے اوپر فزیکل انہوں نے وہ کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا لیا. تو وہ نقصانات بچے کو بتائے جائیں، بار بار بتائے جائیں کہ دیکھو اسے موبائل ایڈکشن تھا، بہت زیادہ موبائل یوز کرتا تھا، اس کا دماغ معاف ہو گیا اور اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. تو یہ ہمارے فطری انسانی فطرت ہے کہ جب تک وہ کوئی اس کے نقصانات سے آگاہ نہیں ہوگا اس سے دور نہیں جائے گا. ظاہر بات ہے. تو پہلے تو اس کو بچے کو اس کے نقصانات بتائے جائیں اور ایسی چیزیں پریکٹیکلی دکھائی جائیں کہ یہ دیکھو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا. اور دوسرے مرحلے میں آپ کو جس طرح آپ نے اپنے وقت کا اور دیگر چیزوں کے وقت کا آلٹرنیٹ آپ نے موبائل سمجھ کر اس کو موبائل کا ایڈکشن خود بنایا ہے، اب اسی طرح آہستہ آہستہ آپ دوبارہ اس کو ریپلیس کریں اور اس کو دیگر چیزوں میں مصروف کرنے کے لیے آپ اس کو کوئی ایکٹیویٹیز دیں.
جی جی. اور وہ اس سے بہتر ایکٹیویٹیز ہوں. مثلاً کوئی جسمانی ایکٹیویٹیز میں اس کو مشغول کریں, آپ کسی اسپورٹس میں اس کو مشغول کریں, آپ گھر میں موبائل کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول کرنے کی کوشش کریں کہ وہ کم از کم موبائل کا آلٹرنیٹ ہو جائے. بہت اچھا. اپنی ماں اگر بیٹی ہے تو بیٹی کو اپنے کام میں مصروف رکھے اپنے ساتھ, باپ اپنے کام میں کوئی نہ کوئی کام دیتا رہے تاکہ وہ دیکھے کہ اور اس وقت موبائل میں مصروف ہے تو اس کو کسی کام میں لگا دیا. آہستہ آہستہ ہوگا, ڈانٹ ڈپٹ کر مار دھاڑ کر کے بھی نہیں ہوگا, وہ بھی صحیح ہے, لیکن آہستہ آہستہ اس کو اس موبائل سے جان اور دور کرنا ہے. تیسری بات کہ پہلے تو ایسا تھا کہ سامنے اسکرین لگی ہوئی ہوتی تھی تو ایسا ہوتا تھا بچہ جو دیکھ رہا ہے پورے گھر والوں کو پتا ہے سامنے کیا لگا ہوا ہے. اب تو بچہ اپنے کمرے میں یا اپنی رضائی میں کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا یہ کسی کو نہیں معلوم. بچی ہے یا بچہ ہے, وہ اتنے سے عمر میں کیا اس کے دماغ میں اس کی ذہنی سطح سے کہیں زیادہ بالا تر وہ چیزیں مواد جو اس کے دماغ میں فیڈ ہو رہی ہیں وہ ہمیں نہیں پتا, غیر محسوس طریقے سے وہ کس طرف جا رہا ہے ہمیں نہیں پتا. تو پہلی کوشش تو یہ کی جائے کہ اب اگر اس سے موبائل ایڈکشن ہے, کیا دیکھ رہے ہو بیٹا, بابا میں یہ دیکھ رہا ہوں, مما میں یہ دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے موبائل اینڈرائڈ آپ LCD لے لیں اور یہ یوٹیوب پہ میرے سامنے دیکھو. کم از کم وہ کہیں اور نہیں جائے گا. اس سے جو سلو پوائزن سوشل میڈیا کے ذریعے کہیں چلا جاتا ہے اور پھر وہ چھپا چھپا کے دیکھ رہا ہوتا ہے, کہیں اور نہیں جائے. تو وہ آپ وہی چیز آپ کو اس کو LED پہ دکھانا شروع کریں اور پھر آپ ٹی وی کے اندر پھر اس کو آہستہ آہستہ کنورٹ کریں کچھ اسلامک پروگرام کی طرف. جی. پھر اس کو اسلامک کارٹون کی طرف لے آئیں, پھر اسلامک پروگرام کی طرف لے آئیں, اس کی دلچسپی بھی رہے اور ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی ہوتی رہے. اس طرح آپ اس کو موبائل ایڈکشن سے اس طرف لا سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ اب میں نے آپ سے جیسے عرض کی کہ دعا ساتھ میں بھی کرے. یہ سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ ماں باپ دعا کرے, کیونکہ دعا جو ہے کئی مرحلے میں ایسا ہے کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے, پھر وہاں جا کے دعائیں کام آتی ہے. ہمارے سامنے کئی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جو ایسے بچے ہیں کہ جو ماں باپ بالکل ہتھیار ڈال چکے تھے, لیکن پھر اللہ پاک نے ان کی دعائیں قبول کی اور دعاؤں کے صدقے سے وہ دوبارہ راہ راست پر آ گئے. اور دعا کو ہلکا نہ لے. حضور نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن, یہ مومن کا ہتھیار ہے. تو ہر کام کرنے کے بعد تمام تر حکمت عملی, تمام تر تو جو بھی حکمت عملی بناتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کر کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر, سجدہ ریزی کر, دعا کر. حضور نے فرمایا باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ایسی ہے کدعاء النبی لامتی, جیسے امتی کے حق میں نبی کی دعا ہے. تو اس طرح ماں باپ دعائیں بھی کریں. اور ایک دعا بھی میں بتائے دیتا ہوں ساتھ ساتھ, وہ جو دعا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اس دعا کو کیا آپ ہلکا لے رہے ہیں؟ اتنی بہترین دعا ہے, اتنی مجرب دعا معصور قرآن میں کہ جو اس دعا کو کرے گا انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کے گھر کی رونقیں بحال ہوں گی, اس کی اولاد بھی نیکوکار ہوگی. اور بلکہ بچہ جب سویا ہوا ہو تو اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر بچے کے اوپر دم کرے, انشاءاللہ اس کی برکت سے. اصل تو کام اللہ, دلوں کے پلٹنے والے رب کی ذات ہے, وہ پلٹنے والا ہے دلوں کو. ہم کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں, اور اللہ تعالیٰ اس کا کام دیکھیں کس طرح آہستہ آہستہ دوبارہ صحیح فرماتا ہے. تو اس طرح آپ کو موبائل ایڈکشن سے بچے کو دور کیا جا سکتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو اس وبا سے محفوظ فرمائے. آمین آمین آمین. بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے مفتی صاحب نے, اور بہت کمال انداز سے آپ نے ایک ترتیب وائز آپ نے ہمیں سمجھایا ہے. یقیناً والدین کے لیے بہت زیادہ معاون ہوگا. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.